قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سب سے پہلے کس نے وجود کیا، ایجاد کیا؟ السلام علیکم وجود کا شیخ. موجود کون ہے؟ وعلیکم السلام. جی شیخ ابو اسود الدعلی. ابو الاسود الدؤلی بولنا اسے. دعلی. جی الدؤلی، شیخ ابو الاسود الدؤلی. دعلی. ٹھیک. اور میں نے کہا باضابطہ نحو اور صرف کے قواعد میں سب سے پہلے کون سی کتاب لکھی گئی اور وہ کتاب کس کی ہے؟ جی شیخ امام سیبوئی کی کتاب پہلے کیا نام لکھی ہے؟ گئی الکتاب شیخ. ماشاء اللہ، خواتین سے بھی جواب آیا. نور کا جزاک اللہ خیر مبارک اللہ فیکم. چلیے آج ہمارا پہلا سبق شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارا علم نحو کی تعریف. علم نحو کی تعریف. علم نحو کی تعریف. علم نحو کسے کہتے ہیں؟ علم نحو کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب لکھنا ہے آپ کو. علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو، جس سے کلمات ہے وہ جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو. اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو. یہ ہوگا علم نحو کی تعریف. سبھی نے نوٹ کر لیا علم نحو کی تعریف. علم نحو کسے کہتے ہیں؟ کتاب اردو میں اویلیبل ہے اور اردو شاید ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی آپ لوگوں میں سے، اسی لیے جو اردو نہیں سمجھ سکتے ہیں وہ میں جو لکھا رہا ہوں کتاب کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن میں سوالات اور جوابات کی شکل میں آپ کو پڑھاؤں گا تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو، کیونکہ نحو اور صرف سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ نحو صرف نہیں سمجھیں گے صحیح معنی میں قرآن اور حدیث کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے آپ لوگ. قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے علم نحو اور علم صرف کا پڑھنا بہت ضروری ہے، تبھی صحیح معنی میں آپ عربک زبان کو سمجھ پائیں گے اور اس کی افادیت کو بھی پرکھ پائیں گے انشاءاللہ. علم نحو کی تعریف سبھی نے نوٹ کر لی، مرد حضرات اور خواتین، طلبہ اور طالبات؟ جی ہاں شیخ الحمدللہ جزاک جی اللہ خیر. جی. کسے کہتے ہیں علم نحو؟ علم نحو کسے کہتے ہیں؟ اور ایک چیز ایڈ کیجیے اس کے اندر، اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو. چلیے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیک. بہت اچھے جوابات ہیں.
اب یہاں پر دوسرا سوال ہے، علم نحو کے حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ علم نحو کا فائدہ، سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا، علم نحو کا فائدہ، علم نحو حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جی، عائشہ صدیقہ کا جواب بھی صحیح ہے، لیکن اس میں اور ایک چیز ایڈ کیجئے، اور آخری حرف کا اعراب بھی معلوم ہو۔ علم نحو کا فائدہ یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے، غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ دو چیزیں یہاں پر آپ نے پڑھ لی، ایک علم نحو کی تعریف اور علم نحو کا فائدہ۔ اب دیکھیے یہاں پر کچھ میں اس کی تشریح کر کے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ ایک تو آپ کو پتہ یہ چلا کہ علم نحو بھی علوم اسلامیہ میں سے ایک فن اور علم کا نام ہے، یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، علم نحو میں کلمات کو جوڑا جاتا ہے، کلمات کو جوڑا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بیتن، ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیتن ہم کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بیت ایک کلمہ ہے، اور زیدن اگر ہم کہیں گے بیت زیدن، زید کا گھر، تو کلمات کو یہاں پر جوڑ دیا گیا، زید کا گھر، ٹھیک ہے۔ اور مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ اس کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو تو بیت زیدن، بیتو میں تا کو پیش ہے اور زیدن کے آخر میں دو زیر ہے، دو زیر ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، دو زیر دو زبر دو پیش کو کیا کہا جاتا ہے؟ تنوین کہتے ہیں شیخ۔ تنوین کہا جاتا ہے۔ احسنتم جمیعاً، طالبات کی جانب سے بھی جواب آیا ہے، سبھی صحیح ہیں الحمدللہ۔ تو آخر میں اب یہاں پر اگر ہم دیکھا جائے تو ایک تو آپ نے کلمات کو جوڑا بیت الزیدن کہہ کر، اور دوسری چیز آپ کو یہ پتا چلا کہ بیت آخر میں تا کے پیش ہے اور زیدن کے آخر میں دو زیر یعنی تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فائدہ کیا، آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ بھائی جب جملہ اسمیہ کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز جملہ اسمیہ کا مرفوع سے ہوتا ہے، تو بیتو پیش آیا یہاں پر، اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، زیدن مجرور۔ مجرور کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس پر جر ہو یعنی زیر ہو، مجرور، مجرور کہہ رہا ہوں میں، مجرور۔ وہ کلمہ جس پر جر یا زیر ہو اس کو مجرور کہا جاتا ہے۔ تو بیت زیدن آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، تو نحو میں آخری حرف کا اعراب دیکھا جاتا ہے۔ اور آپ کو جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور مضاف الیہ ہے، تو آپ کہنے میں بھی کوئی غلطی نہیں کرو گے اور لکھنے میں بھی کوئی غلطی آپ سے نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر تیسرا سوال ہے، لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کی تعریف، تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا یہ، لفظ کی تعریف۔ لفظ الفاظ، لفظ واحد ہے اور اس کی جمع
الفاظ لفظ واحد ہے، الفاظ اس کی جمع ہے. لفظ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہر وہ بات جو آدمی کے منہ سے نکلے، ہر وہ بات جو آدمی کے منہ سے نکلے وہ لفظ کہلاتا ہے. یہ ہو گیا لفظ کی تعریف. اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے اقسام اللفظ. لفظ کی قسمیں. لفظ کی قسمیں. لفظ کی دو قسمیں ہیں. لفظ کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے لفظ موضوع اور دوسری ہے لفظ محمل. لفظ کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے لفظ کی دو قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں. ایک ہے لفظ موضوع اور دوسری ہے لفظ محمل. اب یہاں پر میں آپ کو لغت کے اعتبار سے ایکسپلین کرتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. قبل اس کے کہ میں اس کی تعریف لکھا ہوں، پہلے آپ کے سامنے موضوع اور محمل کی وضاحت کرتا ہوں. موضوع کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، موضوع کے معنی ایک ٹاپک. موضوع کے معنی ایک ٹاپک، TOPIC، ٹاپک. اور ٹاپک کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹاپک ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آپ کو کہنے والے کی بات مکمل سمجھ میں آتی ہے. مثال کے طور پر میں نے قرآن ایک ٹاپک چوز کیا، انتخاب کیا. آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں قرآن کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں موضوع. تو لفظ موضوع، اس سے آپ خود طے کر سکتے ہو کہ لفظ موضوع کی تعریف کیا ہو سکتی ہے. کتاب تو آپ کے سامنے ہے، لیکن جب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو شاید آپ کا دھیان اور آپ کی توجہ جتنا میری طرف رہے گی تو خود بخود آپ کتاب دیکھے بغیر ہی بول سکتے ہیں. انشاءاللہ دیکھے بغیر ہی آپ کہہ سکتے ہیں. تو جس کے سامنے کتاب نہیں ہے وہ جواب دے. اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں لفظ موضوع کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور لفظ موضوع کی تعریف کیا ہو سکتی ہے. موضوع کا جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلینیشن کی، جو میں نے وضاحت کی، اس کی روح سے آپ مجھے بتلائیے لفظ موضوع کی تعریف کیا ہو سکتی ہے. آپ بولیے، میں آپ کو لکھاؤں گا ضرور انشاءاللہ. جو میں نے کہا سمجھایا اسی روشنی میں آپ کو بولنا ہے، کتاب دیکھ کر نہیں بولنا ہے آپ کو. ایسا لفظ جس کا معنی سننے والے کو سمجھ میں آئے. کتاب دیکھ کر کہا آپ نے یا میری بات سن کر سمجھ کر کہیں آپ؟ سمجھ کے کہا شیخ. کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ شیخ. عبداللہ. کہاں سے ہیں؟ ودیا نگر شیخ. ودیا نگر. وہ الفاظ جو ٹاپک کے ریلیٹڈ ہو کہ کہنے والے کو کس پہ بات کر رہا ہے سمجھ میں آ جائے. بہرحال خواتین اور طالبات کی جانب سے بھی جواب آیا ہے ماشاءاللہ. سب صحیح ہے، سب درست ہے. میں چاہتا ہوں کہ بس آپ لوگ سمجھے، ٹھیک ہے نا. مجھے ایسے ٹاپک دیے گئے ہیں جو مطلب یعنی کافی منجمد ٹاپک ہیں. یہ پڑھنے اور پڑھانے کے اعتبار سے بہت دلچسپ تو ہے، لیکن پڑھانے والے کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ مطلب یعنی سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. دیگر مواد عموماً مطلب یعنی پڑھنے اور پڑھانے میں آسان ہوتے ہیں. تفسیر ہے، عقیدہ ہے، فقہ ہے، یہ سارے مواد ایسا نہیں کہ مطلب یعنی اس میں محنت نہیں لگتی ہے، اس میں بھی محنت لگتی ہے. لیکن نحو اور صرف اور انشاء ایسے مواد ہے جس میں پڑھانے والے کا امتحان ہوتا ہے کہ مطلب یعنی کس اعتبار سے اپنی طالبات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے.
تو لفظ موضوع آپ مطلب سمجھ گئے الحمدللہ، موضوع کے میں نے جو وضاحت کی اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب یہاں پر آپ میرے انداز میں لکھیے، لفظ موضوع کی تعریف لکھیے، لفظ موضوع کی تعریف لکھیے، سوال لکھیے، اس کا جواب ایسا لفظ جس کے معنی ہوں، ایسا لفظ جس کے معنی ہوں۔ جیسے بیتن گھر، جیسے بیتن گھر، قلم قلم، جیسے بیتن گھر، قلم قلم۔ دوسرا لفظ ہے محمل۔ محمل بیکار چیز کو کہتے ہیں، محمل بیکار چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن میں بہت جگہ ایسے لفظ کا استعمال ہوا، اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہ محمل شے ہے، یعنی کہ بیکار چیز ہے، لا یعنی ہے، بے فائدہ ہے۔ تو یہاں پر محمل، لفظ محمل کسے کہتے ہیں، یہ سوال ہے، لفظ محمل کسے کہتے ہیں؟ جی لفظ محمل میننگ لیس، جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ مجھے انگلش بہت کم آتی ہے لیکن پھر بھی سمجھ جاتا ہوں تھوڑی بہت، لیکن آپ لوگ زیادہ انگلش مت بولیے، ہاں زیادہ فصیح اور بلیغ انگلش مجھے آتی نہیں ہے۔ جی لفظ محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ جی لفظ محمل بے معنی چیز کو کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر، جیسے مثال کے طور پر زید کا الٹا دیز ہوتا ہے، زید کا الٹا دیز ہوتا ہے، مثال کے طور پر دیزن۔ زید کا الٹا دیز، چائی وائی، وائی کے کچھ معنی نہیں ہوتے ہیں، نہیں یہ تو اردو کے اعتبار سے نہیں ہے جناب طلحہ ہاشمی، اردو کے اعتبار سے نہیں ہے یہ عربی کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر۔ جی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، لیکن یہ کچھ زیادہ ہے، زیادہ بھی سمجھنا کبھی کبھی سمجھداری نہیں ہوتی ہے۔ اچھی چیز ہے طلحہ ہاشمی نے سمجھا ماشاءاللہ۔ لیکن دیز اس کی مثال لکھیے آپ، طلحہ ہاشمی، دیز اس کی مثال ہے، زیدن کا الٹا دیز، لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ جی اس کے بعد جو ہے، اب آپ نے لفظ کی دو قسمیں لکھی، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔
اب لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں۔ اقسام لفظ الموضوع، لفظ موضوع کی قسمیں، لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد، نمبر ایک، دیکھ کر کہہ رہے ہیں عائشہ یا بغیر دیکھے کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ، بارک اللہ فیک یا عائشہ۔ ایک ہے مفرد، آخری میں ڈی آنا، تے نہیں آتا، اور زیادہ مجھے انگلش آتی نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت اصلاح کر سکتا ہوں الحمدللہ۔ مفرد ہے وہ، آخری میں دال، اور دوسری قسم میں کلمہ، مفرد، سوری، مفرد اور مرکب۔ پہلی قسم میں مفرد اور دوسری قسم ہے مرکب۔ ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ جی فاسٹ رہیے، ذرا شرکت کرتے جائیے، جواب دیتے جائیے، وہ لکھنا اور سمجھانا تو لگے ہوا رہے گا مدرس اور طالب علم کے لیے، لیکن ساتھ میں آپ کا مشارکہ بھی ضروری ہے، آپ کا شرکت کرنا، آپ کا حصہ لینا بھی ضروری ہے۔ لفظ واحد شیخ۔ احسنت، احسنت یا عائشہ۔ وہ مفرد کے معنی جس مفرد اکیلا بھی اگر کہے تو کافی ہے عائشہ، وہ اکیلا لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تعریف میں کہا جاتا ہے، جب آپ اس کی اگر تعریف اگر کرانی ہو یا اگر اس کی وضاحت اگر چاہیے تو اس موقع پر کہنا چاہیے وہ اکیلا لفظ۔ یہ شاید کتاب کے الفاظ یہاں مفرد کے دیکھ کے نہیں ہو سکتا، یہ تو دیکھ کر ہی ہو سکتا ہے، وہ اکیلا لفظ۔ مفرد کے معنی وہ اکیلا لفظ جس کے معنی پورے سمجھ میں آتے ہو۔ ہاں نہیں، یہ مکمل تعریف ہو گئی، صرف میں نے لفظ کا معنی پوچھا آپ سے، مفرد کا معنی پوچھا میں نے، مفرد لفظ کے اعتبار سے، بس مفرد اکیلا یا تنہا، بس اتنا کہیے آپ۔ ہاں اگر ہم مفرد کی تعریف اگر پوچھیں مفرد کسے کہتے ہیں تو اس صورت میں آپ یہ جواب دینا، مفرد کسے کہتے ہیں؟ وہ اکیلا لفظ، وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے، وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے۔ ایک معنی بتا مطلب جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ ایک ہے، جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ ایک ہے۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، یعنی کہ بتائے یہ کہ اس میں ایک معنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کتابن، اب کتابن کے معنی کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ کوئی بھی کتاب، اگر کوئی بھی کتاب اگر ہم کہہ لیں تو اس سے ایک سمجھ میں آتی ہے یا پھر دو یا تین، کتنی کتابیں سمجھ میں آتی ہے کتابن اگر ہم کہیں؟ ایک کتاب، ایک کتاب ہی سمجھ میں آتی ہے ہم کو، ایک ہی کتاب سمجھ میں آتی ہے، تو ایسے لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک کا معنی بتاتا ہے اور ساتھ میں معنی بھی بتا رہا ہے آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کتابن کوئی کتاب، اگرچہ کہ ایک ہی کتاب مراد ہے لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس کا معنی کتاب کا ہے۔ قلم، کوئی بھی قلم، لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس کا معنی ہے اور وہ ہے قلم۔ ساعتن، کوئی بھی گھڑی، لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ ساعتن کے معنی گھڑی کے ہیں، ساعتن کے معنی گھڑی کے ہیں۔
ایسے تو جتنے بھی ایسے الفاظ ہوتے ہیں بس آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وہاں پر ایک تو وہ معنی بتائیں اور دوسرا اس معنی سے ایک سمجھ میں آئے، اس معنی سے ایک سمجھ میں آئے. جی پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ایڈ کرنا ہے مفرد کا معنی تو آپ نے لکھ لیا. اب یہاں پر اور ایک بحث شروع ہو رہی ہے. مرکب مینس پلورل. پلورل شاید جمع کو کہتے ہیں میرے خیال سے. میں نے پہلے بھی کہا انگلش مجھے بہت کمزور ہے لیکن کچھ جمع کوشش کو کر کہتے لیتا ہوں. شاید پلورل جمع کو کہتے ہیں نا. جی جمع کو کہتے ہیں. ہاں جی مرکب جو معنی پھر پلورل جو لکھے رہا وہ غلط ہو جائے گا. مرکب کے معنی ملی ہوئی چیز. مرکب کے معنی دو چیزوں کو جو ملایا جاتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں. اس کو مرکب کہتے ہیں. جوڑنا، جڑے ہوئے کلمات، جڑے ہوئے کلمات یہ معنی آپ کہہ سکتے ہو. اب انگلش میں کیا کہتے ہیں مرکب کو واللہ اعلم، مجھے پتا ہے نہیں. جی اب یہاں پر ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے ہماری، وہ ہے تعریف الکلمہ. کلمے کی تعریف. یہاں لکھا گیا کیا ہے انگلش میں یہ کمپوزٹ یا کمپوزائٹ، کیا پڑھیں گے اس کو؟ جی شیخ کمپوزٹ پڑھتے. کمپوزٹ ہی ہے. جی کمپوزٹ شیخ کمپوزٹ ہاں دو الفاظ جڑے تھے. مرکب الفاظ کو کہتے ہیں یہ. جی شیخ. اچھا احسنت. یہ بھی ضروری ہے استاذ کا ساتھ دینا ماشاء اللہ. جب استاذ مطلب یعنی کسی اعتبار سے کمزور ہو تو یہ بھی اچھی چیز ہوتی ہے کہ استاذ کو سہارا دیا جائے. اور یہاں پر ایسے طلباء بھی ہیں جو استاذ کا سہارا دینے کی بھی ماشاء اللہ ہمت اور طاقت رکھتے ہیں. مرکبات جب آئے گا تب ہم بتائیں گے ضرور انشاءاللہ. تھوڑا صبر کیجیے آپ. علم میں صبر بہت ضروری ہے. کافی تفصیلی بحث آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. آپ جلد بازی مت کیجیے، ضرور آئے گی انشاءاللہ. صبر کیجیے. پھر بھی اگر آپ ضد اگر کر رہی ہیں تو کوئی بھی کلمات جس کو آپ جوڑیں گے، مثال کے طور پر مرکب توصیفی ہے، بیت جدید نیا گھر جس میں موصوف اور صفت کو ملایا جاتا ہے. مرکب اضافی ہے جیسے قلم و زیدن، زید کا قلم. ہاں مرکب اضافی، مرکب توصیفی. تو ایسے بہت ساری قسمیں ہیں مرکبات کی. مرکبات کی اضافی قسمیں ہیں. مرکب تام ہے عائشہ. کچھ آپ نے شاید لکھنے میں کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے جلد بازی میں لکھنے میں. مرکب تام، مرکب ناقص. مرکب کی دو قسمیں ہیں، وہ یہی آپ کہنا چاہ رہی ہوں گی شاید میرے خیال سے. مرکب تام اور ایک مرکب ناقص. یس ماشاء اللہ. ہاں اس کے بعد یہاں پر آپ کو کلمے کی تعریف لکھنا ہے. کلمے کی تعریف لکھنا ہے. کلمے کی تعریف مفرد کو بھی کلمہ کہتے ہیں. مفرد کو بھی کلمہ کہتے ہیں. مفرد کو بھی کلمہ کہتے ہیں. اب مفرد کی تعریف تو آپ نے لکھی لی ہے. جی اس کے بعد جو ہے آپ کو لکھنا ہے اقسام الکلمہ. کلمے کے قسمیں لکھنے میں کلمے کی قسمیں. اقسام الکلمہ، کلمے کی قسمیں. سوال ہے کلمے کی
کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا ہے، کلمے کی کتنی قسمیں اور وہ کیا ہے. اب یہیں پر ہم بس کرتے ہیں، پہلا سبجیکٹ ہمارا ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کو کمپلیٹ کر لیجیے آپ. کلمے کی 3 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. کلمے کی 3 قسمیں وہ یہ ہیں: اسم، فعل، حرف. ایک بار جی، پھر سے کہیے نا شیخ. اسم، فعل، حرف. میں نے لکھ دیا، دیکھیے، اسم، فعل، حرف. ایک ہے اسم، دوسری ہے فعل، تیسری ہے حرف. الگ الگ کر لیجیے اس کو آپ. ہاں، جیسے ہم نمبر ڈالتے ہیں نا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 ڈال کے لکھیے، سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ کے. ہاں، سمجھ رہے ہیں؟ جی شیخ. یہ سبھی کے سمجھ میں آیا، طلبہ اور طالبات؟ ایسا نہیں ہے کہ سر کے اوپر سے تو نہیں جا رہا ہے کسی کے نحو اور صرف. آگے کچھ بحثیں مشکل آ سکتی ہیں، ابھی تو یہ شروعات ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. وہ کہا جاتا ہے نا، کچھ دقتیں آ سکتی ہے، آگے چل کر باریکی آ سکتی ہے. شیخ دوسرا والا کیا ہے؟ فعل، فعل، فاعل. ہم ورب کو کہتے ہیں شاید انگلش مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت جی شیخ، ورب کہتے ہیں شیخ. ورب کو کہتے ہیں. الحمدللہ، چلیے تائید مل گئی مجھے. اسم، فعل، حرف. اور اسم کو شاید نام کہتے ہیں نا. جی شیخ، جی شیخ. طلحہ ہاشمی کی ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، چائے وائی کا مسئلہ. جی، طلحہ ہاشمی طالب علم ہے، مرد حضرات میں سے، خواتین میں سے ہیں؟ جی الحمدللہ شیخ، میں جو ہے 2 سال کیا ہوں عالم کورس الحمدللہ. دیوبند کے مدرسے یہاں حیدرآباد میں جو ہے ادارہ اسرافم سے کیا تھا. استاد اور طالب علم کی نوک جھوک چلتے رہتی ہے، برا نہ مانے اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں تو. شیخ آپ میرے استاد ہیں، آپ میری بالکل اصلاح کر سکتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، جزاک ایسا اللہ کوئی خیر. مسئلہ نہیں ہے. وہ سمجھداری کی ہی دلیل ہوتی ہے جو آپ نے ماشاء اللہ. جی، وہ سمجھداری کی دلیل ہوتی ہے جو آپ نے بات کہی ہے ماشاء اللہ. اردو کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ، لیکن یہ نحو کا تعلق اور صرف کا تعلق عربک زبان سے ہوتا ہے نا طلحہ ہاشمی. ہم جو بھی کہیں گے یہاں پر عربک کے حساب سے کہیں گے. ہاں، جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی سمجھ گیا شیخ. اگر جزاک اللہ خیر. حیدرآباد کی زبان میں بہت چیزیں محمل میں آ جائے گی. اپنی حیدرآباد کی زبان میں بہت ساری چیزیں محمل میں آ جائیں گی. وہ جزاک اللہ خیر شیخ. وَإِيَّاكَ طلحہ یا وَإِيَّاكَ یا طلحہ. یہاں آپ کچھ سوال آیا ہے کیا ہے؟ حرف کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لیٹر کہتے ہیں شاید میرے خیال سے. لیٹر، آرٹیکل کہتے ہیں. وہ شاید لیٹر بھی کہتے ہوں گے نا، لیٹر، لیٹرس وغیرہ. جی شیخ لیٹر کہتے ہیں، ایک حرف، ایک ورڈ. ہاں، ایک ورڈ. جی جی، ایک حرف. ورڈ عربک میں جملے کو ہو جاتا ہو. ورڈ کلمے کو کہتے ہیں میرے خیال سے. لفظ کو کہتے ہیں ورڈ. ورڈ ایک حرف کو ہی کہتے ہیں. ورڈ ایک حرف کو کہتے ہیں. جی جی جی. بہر آپ لوگ بہرحال یہاں پر انگلش دان مرد حضرات بھی ہیں، انگلش دان خواتین بھی ہیں، اور ہم تو انگلش کے کافی کورے ہیں. تھوڑی بہت سمجھ جاتے ہیں، تھوڑی بہت لکھ لیتے ہیں. انگلش کے تو شیخ ہمارا ہے نہیں. الفابیٹ کو کہتے ہیں، الفابیٹ. جی جی جی، کوشش کریں گے آپ لوگوں سے بھی کچھ سیکھنے کے، انشاءاللہ ممکن ہے فائدہ ہو جائے ہم کو بھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھی، اپنے وقت کی بہت بڑے امام تھے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے امام تھے ماشاءاللہ. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. امام بخاری سے بہت سارے مشائخ نے فائدہ اٹھایا. امام مسلم نے بھی فائدہ اٹھایا، اور بہت سے شاگردوں نے فائدہ اٹھایا. لیکن امام ترمذی نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. اور ترمذی جب آپ پڑھیں گے تو بار بار آپ دیکھیں گے کسی بھی حدیث کے آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے امام ترمذی خاص طور سے کہتے ہیں سألت محمدن. اتنے بڑے استاذ ہیں ماشاءاللہ، اتنے بڑے استاذ امام بخاری، اتنے بڑے امام ہیں جن کو حدیث کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے. ایک ہے امیر المومنین ہمارے پاس. سب سے پہلے کسے کہا گیا امیر المومنین ہمارے پاس تاریخ میں؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں لقب سب سے پہلے کسے دیا گیا؟ دیکھیے آ گیا، دیکھیے ابن کون ہے؟ ابن محسن ہے، کون ہے یہ؟ میں اپنے طالبات اور طلباء کے نام بھی یاد رکھنا چاہتا ہوں، تو بلا تکلف کہہ سکتے ہیں، چاہے مرد ہو یا پھر خواتین ہوں. محسن. ابن محسن. جی شیخ. اچھا، عمران بن محسن، ماشاء اللہ. ہاں اسی سے ہیں یہ، اسی سے عامر بن رکھا گیا. محسن. عمر بن خطاب ابن محسن کا جواب، ماشاء اللہ، احسن تھا. یا ابن محسن. عمر بن خطاب کو سب سے پہلے امیر المومنین کہا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ پورے؟ جی شیخ. جی. تو اسی بات ہمارے پاس جو ہے حدیث میں امیر المومنین امام بخاری کو کہا جاتا ہے، امیر المومنین فی الحدیث. ماشاء اللہ، دیکھیے کتنی اچھی بات ہے نا، امیر المومنین فی الحدیث. پورے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسے کبھی کبھی فائدے آ جاتے ہیں، وہ نوٹ کر لینا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کہا جاتا ہے حکمت ضالۃ المؤمن ان وجدها فهو حق بها. حکمت یعنی علم مومن کی گمشدہ چیز ہوتی ہے، امانت ہے، مومن کا حق ہے، وہ جہاں کہیں اسے پالے تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے. اس کو ایسی چیزیں مس نہیں کرنا چاہیے. استاذ کی زبان سے کبھی کبھی نکل جاتی ہے، تو ایسی چیزوں کو مس نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں میرے شاگردوں، عزیز طلباء اور طالبات؟ جی شیخ. ابھی آپ جو بولے تھے کہ علم جو ہے انسان کا کھوئی ہوئی چیز ہے، تو اس کی جہاں جو آپ کہیں اسے عربی بولے پالے تھے وہ اسے غنیمت جانے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا امیر المومنین فی الحدیث. تو اتنے بڑے شیخ کو امام بخاری کے بارے میں کیا کہتے تھے امام ترمذی؟ سألت محمد بن اسماعیل، میں نے محمد بن اسماعیل سے پوچھا، ایسے بولتے تھے. آج کے زمانے میں ماشاء اللہ ایسا اتفاق اور ایسی محبت بہت کم شاگردوں میں اور بہت کم اتفاق ہوتا ہے شاگردوں میں اور اپنے استاذ میں، ایسی بہت کم محبت دیکھی جاتی ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت زیادہ مطلب استفادہ کیا امام بخاری سے. تو امام بخاری جب جا رہے تھے تو امام بخاری نے امام ترمذی سے کہا، بہت پیارا جملہ ہے، تاریخی جملہ ہے ماشاء اللہ ان کا، وہ انتفعت بک اکثر ممن تفعتنی بہ. یہ تاریخی جملہ ہے امام بخاری کا جو امام ترمذی سے کہا تھا انہوں نے. حالانکہ وہ خود اپنے اندر ایک بہت بڑی ہستی تھی، ایک بہت بڑی کائنات تھی، ایک اپنے اندر خود وہ ایک بہت بڑی مثال تھی. امام ترمذی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. انتفعت بک، میں نے آپ سے فائدہ اٹھایا، اکثر بہت زیادہ، ممن تفعتنی بھی اس قدر جتنا آپ نے مجھ سے اٹھایا. یعنی جتنا اے امام ترمذی، اے ترمذی آپ نے مجھ سے فائدہ اٹھایا، اس سے کئی گنا زیادہ میں نے آپ سے فائدہ اٹھایا. یہ ایک استاذ کہہ رہا ہے اپنے شاگرد سے، کیونکہ امام ترمذی اتنے سوالات کرتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کافی جواب دینا پڑتا تھا اس کا، گہرائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ. جی تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی، استاد جو اپنے شاگردوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو ہمیں بھی موقع ملے گا شاید آپ لوگوں سے کچھ استفادہ کرنے کا، تو ضرور کریں گے آپ سے استفادہ. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں تک کا سفر آپ لوگوں کے ساتھ سمجھداری سے رہا ہوگا اور کامیابی رہا ہوگا انشاءاللہ. کوئی بھی چیز آپ مدرس سے اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ وہ چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی شاگرد کلاس سے ایسی حالت میں رخصت ہو کلاس سے کہ وہ مجھ سے کوئی استفادہ نہ کرے. یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے. جی اب دیکھیے کچھ یہاں سے ہمارا طب الصرف کا سبق شروع ہوتا ہے. کچھ چیزیں سملیرٹی ہو سکتی ہیں بعض چیزوں میں، نحو اور صرف میں، بعض ٹاپکس میں، بعض موضوعات میں یکتاپن آپ کو ظاہر ہو سکتا ہے. کچھ ایک جیسی چیزیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن انشاءاللہ
تھوڑا طریقہ وہاں الگ ہوتا ہے، یہاں الگ ہوتا ہے. کچھ الفاظ کی مرکب تام مینس یہاں پر کچھ سوالات ہیں یہاں پر میری عزیز طالبات کی. ایک تو سوال ہے مرکب تام مینس مرکب تام ایسا مرکب جس سے پوری بات سمجھ میں آئے، جس سے پوری بات سمجھ میں آئے اس کو مرکب تام کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر زید طالب، زید ایک طالب علم ہے، زید ایک طالب علم ہے. تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ زید ایک طالب علم ہے. زید کے بارے میں آپ کو ایک مکمل تعارف مل گیا، ایک مکمل انٹروڈکشن مل گیا، تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں. مرکب ناقص یعنی ایک ادھوراپن، جس میں بات ناقص رہ جائے، انکمپلیٹ رہ جائے. مثال کے طور پر اگر میں کہوں صرف مطلب یعنی قلم زیدن، زید کا قلم اگر میں کہوں تو آپ کو بس اتنا پتہ چلے گا کہ زید کا قلم، لیکن آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ زید کا قلم مطلب نیا ہے، پرانا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہا ہے، یہ سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہا ہے. تو تھوڑا اس میں آپ یہ چیز کا خیال رکھیں. تو سمجھ میں آ گئے آپ کو کیا نام ہے؟ ام نور حل فہمتی یا ام نور؟ مرکب تام مینس شیخ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ مرکب تام کمپلیٹلی معنی، اور مرکب ناقص انکمپلیٹ سینٹنس کو کہتے ہیں. وَإِيَّاكُمْ. اور ایک سوال یہاں پر آیا، سوال کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، وہ آداب مجھے بتا دیجیے شیخ، ہم ادباً سوال کر سکیں. کوئی ادب کیا ہے؟ سب سے پہلے مطلب یعنی عموماً استاذ کو سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر جو بھی مطلب یعنی عرف کے اعتبار سے باادب اور موقر الفاظ ہو سکتے ہیں، ریسپیکٹیبل، باعزت، تو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. تھوڑا ہنسی مذاق، ٹھٹا پن ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اور الحمدللہ ہمارے طلباء اور طالبات میں تو اب تک ایسا طالب علم سے پالا پڑا نہیں ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ اب تک ایسی کوئی گستاخی کی ہو یا ایسی کوئی جرأت کی ہو. آپ سبھی لوگ بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ، اور بات چیت میں بھی اچھے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. استاذ تو ایسے ہی طالبات کو چاہتا ہے جو علم میں بھی اچھے ہوں اور جو اخلاق میں بھی اچھے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اب دیکھیے یہاں پر ہمارا صرف کا سبق شروع ہو رہا ہے. یہاں سے صرف میں بھی سوالات کی شکل میں آپ کو پڑھاؤں گا. سوالات کا طریقہ میں اس لیے چوز کرتا ہوں کیونکہ اس سے چیز بہت جلد سمجھ میں آتی ہے. اب میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا ہوں کہ آیا اور میں آپ کو بس پڑھاتا گیا اور میں نکل گیا. یہ میری فطرت میں اور میری طریقہ تدریس میں نہیں ہے یہ چیز. میں چاہتا ہوں کہ جو بھی چیز آپ کو پڑھاؤں وہ مکمل آپ کو سمجھ میں آئے. کبھی کبھی بشر ہونے کے ناطے غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، بشر ہونے کی غلطی ہم سے بھی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن میرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ سوالات کا ہی طریقہ ہوتا ہے، تاکہ وہ طریقہ طلبہ علم کو بہت جلد سمجھ میں آتا ہے اور بہت آسانی سے بھی سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ میرا صرف میں بھی یہی طریقہ رہے گا، میرا صرف میں بھی یہ طریقہ رہے گا انشاءاللہ. بارک اللہ فیک یا ام نور. میری بھی خوش نصیبی ہے کہ دوبارہ میں آپ کا استاذ بناؤں ماشاءاللہ. الحمدللہ پی پی سی کے ذریعے میں نے بہت کام کیا ہے الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کی ذمہ داران اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں، اور آپ جیسے شاگردوں کو اللہ تعالیٰ اور بھی عالمانہ اور مخلصانہ بنائیں. اب یہاں پر صرف میں طریقہ الگ ہوگا، صرف کا طریقہ بالکل بھی الگ ہوگا. اب یہاں پر لکھیے آپ کلمہ کسے کہتے ہیں. یہاں پر سب سے پہلا سوال ہے میرا، کلمہ کسے کہتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے کلمے کی تعریف. صرف میں طریقہ کچھ الگ ہوگا.
با معنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ، مجھ سے پہلے عائشہ نے ہی کہہ دیا. جی، با معنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے صرف کے اعتبار سے. یہ ہو گیا میرا پہلا سوال، اور خواتین طالبات میں سے بھی جواب آیا ہے اور مرد حضرات میں سے بھی جواب آیا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. کلمہ، با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. با معنی یعنی ایک ایسا کلمہ جس سے مکمل یہ پتہ چلے کہ اس کا کوئی معنی ہے، اس کا کوئی معنی ہے. مثال کے طور پر ذہب، وہ گیا. اس کی مثال نوٹ کیجیے آپ، ذہب وہ گیا. ذہب وہ گیا. زید، دوسری مثال ہے اس کی، زید. ذہبہ کلمہ ہے، ایک لفظ ہے، اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ذہبہ کی معنی کیا ہے، وہ گیا، یعنی کہ میننگ فل ہے نا، یہ میننگ فل ہے، اس کا ایک معنی پایا جاتا ہے. زید، اس کا بھی ایک معنی ہے، یعنی کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی نام ہے، یہ کوئی نام ہے. اور اسی طرح المسجد، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، المسجد، المدرسہ، المسجد یا المدرسہ، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو لفظ با معنی مفرد اس کو کلمہ کہتے ہیں. کلمے کی تعریف تو لکھ لی آپ لوگوں نے. کلمے کی کتنی قسمیں اور وہ کیا ہے، اس سے ہم نے آخری سوال نحو کا بھی لیا تھا، لیکن آپ لوگ وہاں اور یہاں اگر الگ الگ نوٹ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. لکھنے میں آپ لوگ اپنے ہاتھ کو مت تھکائیے، جتنا لکھو گے اتنا وہ چیز آپ کے سینے میں محفوظ رہے گی، اور آپ کو سمجھنے میں اور سمجھنے میں فیوچر میں کافی آسانی ہوگی انشاءاللہ. تو طالب علم کبھی بھی لکھنے میں تھکنا نہیں چاہیے. ہم نے بھی کافی لکھا ہے، تبھی جا کر آپ کے سامنے آج بیٹھے ہوئے الحمدللہ. جی، نمبر 1 اسم، جی. نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف. اسم، فعل، حرف، اسم، فعل، حرف. اب یہاں پر اسم کی تعریف نوٹ کیجئے. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے، ایک ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے. اور اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں یعنی زمان حال، زمانہ استقبال اور زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ استقبال اور زمانہ ماضی، ان تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے. یہاں پر اسم کی تعریف میں کچھ تفصیل ہے. اس میں 3 پوائنٹ گویا آپ کے سامنے آئے. اسم کے اندر 3 پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ جو اپنا معنی خود بتائے، ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، جیسے الہ دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، جیسے الہ یعنی الہ، من، ایسے حروف ہیں جو اپنا معنی بتانے دوسرے کلمات کے محتاج ہوتے ہیں.
اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے اس کے اندر؟ تینوں زمانوں یعنی کہ حال، مستقبل اور زمانہ ماضی میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. تو 3 پوائنٹ اسم کے اندر آپ کو یاد رکھنا چاہیے. صرف آپ کا یہ کہنا کافی نہیں ہے جو اپنا معنی خود بتائے، بلکہ 3 باتوں کا خیال رکھنا آپ کو ضروری ہے. 3 باتیں کون سی ہیں؟ جی دوسری جو اپنا معنی خود بتائے. دوسری بات دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو. جی. تیسری بات اور تینوں کا یعنی کہ ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی نہ پایا جائے. جی، ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. طالبات نے بھی جواب دیا، طلباء نے بھی جواب دیا. صحیح جواب ہے سب کا الحمدللہ. بارک اللہ فیکم جمیعا. مثالیں اس کی نوٹ کیجئے، کوئی بھی مثال نوٹ کر سکتے ہیں آپ. معہد، جامعۃ، مدرسۃ، کتاب، قلم، زید، محمد، عائشۃ، عائشۃ کبھی بھی نہیں آ سکتا. عائشۃ کچھ بھی نوٹ کر سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ. جی یہ تھا کہ عائشتو پہ تنوین کیوں نہیں آ سکتا شیخ؟ عائشہ تو غیر منصرف ہے، وہ، اس پہ تنوین نہیں آتی اس کے اوپر. غیر منصرف ہے وہ. انشاءاللہ آپ بحث پڑھیں گے آپ لوگ، منصرف اور غیر منصرف کی بحث آئے گی جب پڑھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ. ہاں فی الوقت کے لیے اتنا بتا رہا ہوں میں آپ کو، غیر منصرف ہے اس لیے جو ہے اس پر تنوین نہیں آ سکتی ہے. طالبن بھی کہہ سکتے ہیں آپ، طالبن بھی اسم ہے. سمجھے آپ جس نے سوال کیا؟ ہاں جنہوں نے سوال کیا تھا عائشہ پہ تنوین کیوں نہیں آ سکتی ہے، سمجھ گئے وہ شارٹ کٹ؟ جی، غیر منصرف ہونے کی وجہ تنوین نہیں آئے گی اس کے اوپر. جواب نہیں آیا ہے یعنی کہ سمجھ میں نہیں آیا اس کا مطلب. جی شیخ، ابھی آپ آگے بحث پڑھیں گے بولے تو اس لیے خاموش ہو گیا. جی جی جی، دو چیزیں آئے گی آگے چل کر، ایک منصرف اور ایک غیر منصرف. غیر منصرف عموماً تنوین نہیں آتی ہے، غیر منصرف عموماً تنوین نہیں آتی ہے. جی دوسرا سوال آگے، فعل کسے کہتے ہیں؟ اس میں بھی 2 پوائنٹ ہے. فعل میں بھی 2 پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ، وہ کلمہ جس سے کام کرنا یا ہونا سمجھ میں آئے، جس سے کام کا کرنا یا ہونا سمجھ میں آئے. جی. سیکنڈ پوائنٹ، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے. تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے. تینوں زمانوں سے مراد ماضی، حال، مستقبل. کچھ انگلش بھی آئی یہاں پر ماشاءاللہ، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. جی مثال اس کی نوٹ کیجیے آپ، جیسے اکلا وہ کھایا، اکلا وہ کھایا، اکلا وہ کھایا، شریبا وہ پیا، اکلا شریبا. جاع وہ بھوکا ہوا، جاع وہ بھوکا ہوا.
जाआ वो भूखा हुआ, जाआ वो भूखा हुआ। जी नहीं, जाआ है वो, मैं जाआ बोल रहा हूँ, इतनी गाड़ी तजवीज़ में कह रहा हूँ माशाल्लाह। लोग कहते हैं मैं उर्दू में भी तजवीज़ डाल देता हूँ। ये जाआ है और मैंने जो कहा जाआ है वो, जाआ हमज़ा से अलग है वो आया। ये जाआ जो मैंने कहा वो भूखा हुआ वो अलग है। उसके बाद हर्फ किसे कहते हैं? इसमें एक ही पॉइंट है, वो कलिमा है जिसके माने इसम या फ़िल से मिले बगैर समझ में ना आए। हर्फ वो कलिमा है जिसके माने इसम या फ़िल से मिले बगैर समझ में ना आए। अला का माना तक तक नहीं आता है, इला का माना आता है। अला के माने पर, अला के माने पर, दुरुस्त कर लीजिए आयशा। इला के माने तक और अला के माने पर। मिन और अन के माने से, मिन और अन के माने से। जी यहीं पर बस करते हैं, यहीं पर इत्तेफाक करते हैं इंशाअल्लाह। अगर किसी के पास सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। सवाल ये था कि आप जो है कुछ दिन पहले ये इल्म के आदाब जो बता रहे थे, जी जी जो है नामुकम्मल रह गए थे। जी जनाब, इनका बेट मुझे भी उसका एहसास है, लेकिन मसला ये है कि सबक शुरू करना भी बहुत ज़रूरी था। हरफ के असल माने किनारे के आते हैं, हरफ के असल माने किनारे के आते हैं, लेकिन यहाँ पर हरफ मतलब यानी कलिमे की एक किस्म है जो जब तक वो कलिमा दूसरों से ना मिले उस वक्त तक उसकी बात समझ में नहीं आती। मिसाल के तौर पर अगर इंग्लिश में आप खाली अगर टू अगर कहें TO2, या फिर आप अगर फॉर्म अगर कहें FROM, तो इससे क्या बात समझ में आती है? कोई चीज़ समझ में आ रही है आपको? बिनत अब्दुर्रहीम बहाज़िर, कोई चीज़ समझ में आती है? अगर मैं आपसे सिर्फ टू अगर कहूँ TO2, फॉर्म अगर कहूँ FROM, सिर्फ नहीं, तो ठीक है। ऐसे अरबी में भी बाज़ अल्फाज हैं, बाज़ कलिमात है, जैसे मिन है, से, इला है, तक, आला है, पर। तो ऐसे हरूफ को, ऐसे कलिमात को हरूफ कहा जाता है। ऐसे कलिमात को प्रीपोजिशन कहते हैं शायद, मेरे ख्याल से। कंजक्शन तो मुझे पता नहीं है, जहाँ तक मुझे इनमें शायद प्रीपोजिशन कहते हैं। किसी ने लिखा है यहाँ पर, उम्मे नूर ने लिखा है कंजक्शन, हो सकता है वल्लाहु आलम, लेकिन शायद जी प्रीपोजिशन, हाँ प्रीपोजिशन। ताई मिल गई मुझे माशाल्लाह, और वाहज़िया को समझ में भी आ गया माशाल्लाह। जी जाआ के माने भूखा हुआ। आयशा उम्मे फिरदौस, जाआ के माने भूखा हुआ। भूख हम कहते हैं ना, खाने की भूख। हाँ अब समझ में आया अभी आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हम माशाल्लाह उलमा के सामने बैठे हुए हैं और आप लोग भी इल्म के लिए बैठे हुए हैं। ओके 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 के बजाय, थैंक्स के बजाय, ओके के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह कहें, शुक्रन कहें, ज़्यादा बेहतर है। और ग्रुप में भी मैं गौर करता हूँ, कोई अगर आपको कहे जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, तो लोग अंतुम फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन कहते हैं, वो तरीक़ा सही नहीं होता है। ग्रुप में कई बार मैंने इस्लाह करने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं वो शायद तो गौर नहीं कर पा रहे आप लोग।
کوئی اگر آپ کو کہیں جزاکم اللہ، کوئی اگر کہیں آپ سے واحد کے ساتھ جزاک اللہ خیرن، تو آپ کو کرنا ہے اللہ یجزی کا خیرن، ایسا کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ یجزی کا خیرن، یہ ایک طریقہ۔ کوئی اگر آپ کو اگر آپ دو جنے ہیں، اگر آپ کوئی دو ہیں، کوئی آپ سے کہے جزاکم اللہ خیرن، اللہ آپ دونوں کو جزا خیر دے، تو اس کا جواب ہونا چاہیے واللہ یجزیکما خیرن۔ کوئی آپ سے اگر کہے جمع کے ساتھ، ہاں، کوئی آپ سے اگر کہے جمع کے ساتھ جزاکم اللہ خیرن، تو پھر اس کا جواب ہونا چاہیے واللہ یجزیکم خیرن، واللہ یجزیکم خیرن، یہ جواب ہونا چاہیے، واللہ یجزیکم خیرن، یہ جواب ہونا چاہیے، واللہ یجزیکم خیرن۔ وانت وانتما وانتم فجزا یا فجزاکما یا پھر فجزاکم، یہ الفاظ درست نہیں، یہ الفاظ درست نہیں ہے۔ کئی بار جنہوں نے لکھا ہے شاید ان کو علم ہوگا، شاید انہوں نے پہچان لیا ہوگا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں آپ جلبازی، یہ عربک طریقے کے اندر کہا جا سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، اگر چونکہ ضمیر دونوں کے لیے ہوتی ہے، صرف خالی آپ واحد کے موقع پر چینج کر سکتے ہیں آپ، لیکن جہاں پر مرد اور خواتین مل کے ہے تو وہاں پر مرد حضرات کے حساب سے کہا جاتا ہے، کہہ سکتے ہیں، ویاک بھی کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ویاک بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ویاکما بھی کہہ سکتے ہیں، ویاکم بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن احسن اگر آپ پوچھا جائے عمدہ، جیسے اگر آپ کے سامنے کون ہیں، یہ ہمارے ام عاقب ہیں، یہ ام عاقب ہیں، ام عاقب کو اگر کہا چاہیے بھائی آپ سادے کھانے میں اور بریانی میں کس کو چوز کریں گے آپ، تو یقینی بات ہے کہ ام عاقب بریانی کو ہی پسند کریں گے انشاءاللہ۔ سادگی بھی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عمدہ جسے ہم کہتے ہیں، عمدہ جو ہم کہتے ہیں، تو عمدگی کے اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ مطلب یعنی آپ میں نے جو کہا وہ استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جی